السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک نیا باب شروع کریں گے، باب التیمم۔ تیمم کے سلسلے میں یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے بعض احادیث ذکر فرمائی ہیں، ان کو انشاءاللہ العزیز شروع کریں گے۔ جب مؤلف پانی کے ذریعے سے چھوٹی بڑی طہارتیں کس طرح سے حاصل کی جائیں گی اس سے فارغ ہوئے، تو مٹی کے ذریعے سے جو طہارت حاصل کی جاتی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کو الگ کتاب کر کے ذکر نہیں کیا، جیسے کتاب الطہارہ ہے یا کتاب الصلاۃ، اس طرح سے ذکر نہیں کیا، بلکہ باب اسے رکھا ہے، باب اسے کہا، باب التیمم اسے کہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ بھی طہارت کی ایک قسم ہے، آئی بات سمجھ میں۔ اور اس کو مؤخر کیا، پانی کا ذکر پہلے کیا ہے، پانی سے جو طہارت حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ وہ اصل ہے، اور مٹی کے ذریعے سے جو طہارت یہاں تیمم میں حاصل کی جائے گی وہ ایک طرح سے عذر کی بنیاد پر ہے، یا اسی طرح سے پانی وغیرہ میسر نہ ہو، بیماری وغیرہ لاحق ہو، پریشانی پانی سے ہو رہی ہو، تو ایسے مواقع پر کی جاتی ہے۔ تو اس بنیاد پر یہاں پانی سے جو طہارت چھوٹی یا بڑی حاصل کی جاتی ہے اس کے بعد ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں باب التیمم۔ تیمم جو ہے یہ لغوی اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے القصد، یعنی ارادہ کرنا، کسی جانب توجہ کرنا، قصد و ارادہ کرنا، یہ اس کا معنی ہے لغوی اعتبار سے۔ اور شرعی اعتبار سے اس کا معنی ہے القصد الی الصعید لمسح الوجہ والیدین بنیت استباحۃ الصلاۃ ونحوها، یہ اس کا معنی صاحب سبل السلام نے بیان فرمایا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی پاک مٹی کا قصد و ارادہ کرنا، چہرہ اور دونوں ہاتھوں کو مسح کرنے کے لیے، نماز یا اسی جیسی اور عبادتوں کو حلال یا مباح کرنے کے لیے۔ یعنی تیمم یہ گویا کہ نماز یا اس طرح کی جو عبادتیں ہیں ان کو حلال کرنے کے لیے، ان کو مباح کرنے کے لیے پاک مٹی کا جو قصد و ارادہ کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ تیمم قرآن مجید میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت فرمائی ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تمہیں پانی میسر نہیں ہے، یا تم بیمار ہو، یا اسی طرح سے سفر وغیرہ میں ہو، تو تیمم کر لیا کرو، پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، مومنوں کو حکم عطا فرمایا ہے قرآن مجید میں۔ اور اسی طرح سے احادیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی کہ کس طرح سے تیمم کرنا ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہوگی، کس طرح سے کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے چند احادیث اس سلسلے میں بیان فرمائی ہے۔ پہلی حدیث بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا فأیما رجل ادرکتہ الصلاۃ فلیصلی، ذکر الحدیث۔ وفی حدیث حذیفہ عند مسلم
وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَجُعِلَ التُّرَابُ لِيَ طَهُورًا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتیتو، واحد متکلم کا صیغہ ہے اور مجہول کا صیغہ ہے، یعنی مجھے عطا کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اوتیتو، مجھے عطا کیا گیا ہے، میں عطا کیا گیا ہوں، اور یہ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ مطلب ہے آتانی اللہ، یعنی اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمایا۔ اور یہاں فاعل کو اللہ جو ہے اس کو حذف کر دیا اس لیے کہ وہ معلوم ہے۔ خمسن لم یوتہن، خمسن، 5 چیزیں، خمسن اے خمس خصال، 5 خصلتیں، 5 چیزیں مجھے عطا کی گئی ہیں۔ لم یوتہن احد قبلی، نہیں دی گئی وہ احد کسی کو قبلی، مجھ سے پہلے۔ لم یوتا یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے، نہیں دی گئی۔ ہننا یہی 5 چیزیں، یعنی یہ 5 چیزیں نہیں دی گئی احد کسی کو قبلی، مجھ سے پہلے، یعنی مجھ سے پہلے کسی بھی کو یہ چیزیں نہیں عطا کی گئی، بلکہ بعض روایات میں من الانبیاء کے بھی الفاظ ہیں، یعنی نبیوں میں سے کسی بھی نبی کو مجھ سے پہلے یہ 5 چیزیں نہیں دی گئی۔ یاد رہے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 کا ذکر فرمایا کہ 5 چیزیں مجھے دی گئی ہیں، تو یہ حصر کے طور پر نہیں، یعنی یہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ صرف 5 ہی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ نہیں دی گئی ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور بھی کئی ایک چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں اور آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، یعنی 5 خصلتیں ہی صرف نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور خصلتیں ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، تو یہ یاد رہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس طرح کی 17 خصلتوں کا ذکر فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو آپ کو دی گئی ہیں اور آپ سے پہلے کسی اور نبی کو وہ خصلتیں عطا نہیں کی گئی۔ اسی طرح سے یہ صرف 17 ہی نہیں ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو بیان فرمایا ہے وہ اپنی تحقیق اور تدبر کی بنیاد پر علماء نے اس تعلق سے خاص طور سے کتابیں لکھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص پر جو آپ کو عطا کی گئی ہیں اور آپ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی ہیں، جیسے الخصائص الکبریٰ ہے، سیوطی کی بہت مشہور کتاب ہے، یا اسی طرح سے ایک اور کتاب ہے غایۃ الصول فی خصائص الرسول۔ تو اسی طرح کی اور بھی بہت ساری کتابیں اس تعلق سے بیان کی گئی ہیں، لکھی ہیں علماء نے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص یا خصوصیات پر ذکر کی گئی ہیں۔ یہاں 5 کا ذکر کیا گیا ہے، بعض روایات میں 3 کا بھی ذکر ہے، بعض روایات میں 6 کا بھی ذکر ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 5 کا ذکر کیا ہے، اور یہ 5 ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ خصائص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتلائے گئے بتدریج بتلائے گئے، تو اسی اعتبار سے آپ نے کہیں 3 کا ذکر کر دیا، کہیں 5 کا ذکر کیا، اور کہیں آپ نے 6 کا ذکر کر دیا ہے۔ خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ یہ 5 جو خصلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہاں بیان کی جا رہی ہیں، تو یہی 5 خصلتیں ہی منحصر نہیں ہیں، بلکہ ان کے علاوہ کی اور بھی خصلتیں ہیں جو احادیث میں غور و فکر کے ذریعے سے معلوم کی جا سکتی ہے، اور احادیث میں ان کا ذکر کہیں صراحتاً موجود ہے، کہیں صراحتاً موجود نہیں ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور اسی طرح سے اس امت کی بھی فضیلت ہے، اس امت کی بھی خصوصیت ان
جو ہے خصوصیات یا ان خصائص سے ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میری مدد کی گئی ہے رعب کے ذریعے سے، نصرت میں مدد کیا گیا یا میری مدد کی گئی ہے، بالرعب رعب کہتے ہیں خوف، رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے مسیرۃ شہر، ایک مہینہ کی مسافت سے، یعنی میں ایک مہینہ کی مسافت پہ ہوں تو میرے دشمنوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین میرا رعب ڈال دیتا ہے اور وہ میرے رعب اور دبدبے سے خائف ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ یاد رہے خوف یہ فتح کی اولین سیڑھی ہے، یہ اولین زینہ ایک طرح سے ہے۔ اگر دشمن کے دل میں آپ کا خوف پیدا ہو جائے تو یہ ایک طرح سے فتح کی شروعات، آپ کی فتح ہوگی، آپ کی جیت ہوگی اگر آپ کے دشمنوں کے دلوں میں آپ کا خوف پیدا ہو گیا۔ یہی خصوصیت آپ کی اتباع کرنے والے، آپ کے خلفائے راشدین اور اسی طرح سے آپ کے بعد آنے والے جو انبیاء کے وارث ہیں ان کا بھی ہوگا، اگر وہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں تو ان کا بھی یہ رعب و دبدبہ رہے گا۔ اور اگر ان کا رعب و دبدبہ کہیں ختم ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے دور ہیں، انہیں اپنا محاسبہ اس تعلق سے کرنا چاہیے۔ تو ایک خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، یعنی میرا خوف اور رعب و دبدبہ میرے دشمنوں پر ایک مہینہ کی مسافت پر اگر میں ہوتا ہوں تو ان کے دلوں میں طاری ہو جاتا ہے۔ دوسری خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور بنائی گئی ہے میرے لیے زمین، الارض زمین، اور الاسم استغراق کے لیے ہے، یعنی پوری کی پوری زمین، یعنی میرے لیے زمین، پوری کی پوری زمین بنائی گئی ہے مسجدن، مسجد بنائی گئی ہے میرے لیے پوری زمین، جہاں جس کی مرضی آئے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نفلی نماز ہو یا اسی طرح سے فرض نماز ہو، اگر پڑھنے کا وہاں موقع مل رہا ہے تو وہ کہیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے یہاں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اس سے خاص کیا ہے، جیسے نجس جگہ ہے، ناپاک جگہ ہے، یا اسی طرح سے مقبرہ ہے، اور اسی طرح سے اونٹ وغیرہ کا باڑہ ہے جس کی شراحت کتاب الصلاۃ میں انشاءاللہ العزیز آئے گی۔ اسی طرح سے آپ نے اس میں اس خصوصیت میں یہ بھی بیان فرمایا وہ طہورن، اور میرے لیے زمین کو مسجد کے ساتھ ساتھ طہور بنایا، پاک طہور، توئے کے فتح کے ساتھ، اور اس کا معنی اور مفہوم اس سے پہلے بتلایا گیا۔ طہور کہتے ہیں طاہر اور مطہر کو یعنی پاک کرنے والا، یعنی میرے لیے زمین کو پاک کرنے والا بنایا گیا۔ اور جو ظاہر سی بات ہے جو پاک کرنے والا ہوگا وہ خود بھی پاک ہوگا تبھی نہ پاک کرے گا، تو میرے لیے زمین کو طہور بنایا گیا ہے یعنی پاک کرنے والا۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، تو کوئی بھی آدمی اسے نماز پائے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے، یعنی اگر کوئی جنگل میں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں وہ وہی نماز پڑھ سکتا ہے، اور پانی اگر میسر نہیں ہے، بیمار ہے، یا پانی ملنے کا کوئی گمان نہیں ہے کہ پانی مل جائے گا، وقت ختم ہو جائے یہاں تک کہ، تو اب وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے ہوئے، طہور ہے، اللہ رب العالمین نے زمین کو طہور بنایا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے امتوں کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ عبادت گاہوں میں نہیں ہیں تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، یہاں تک کہ وہ عبادت گاہ میں آئیں اور پھر نماز پڑھیں۔
لیکن امت مسلمہ پر، امت محمدیہ پر اللہ رب العالمین کا فضل و کرم کہ اللہ رب العالمین نے اسے مسجد بنا دیا اور پاک کرنے والا بنا دیا کہ اگر پانی بھی جہاں بھی وقت ہو جائے نماز کا وہاں نماز پڑھ لیں، اور اگر وضو کے لیے پانی وغیرہ نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، جبکہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے لیے اتنی سہولت نہیں تھی۔ آئی بات میں؟ تو یہ ایک طرح سے دین کو اللہ رب العالمین نے مکمل کرنے کے ارادے سے یہ خصوصیات، یہ فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو عطا فرمائی جو اس سے پہلی امتوں کو نہیں دی گئی تھی۔ یہاں مؤلف نے یہ دو خصلتیں ذکر فرمائی ہیں اور اس کے بعد حدیث کو مختصر کرتے ہوئے فرمایا وذکر الحدیث، اور پھر مؤلف راوی نے پوری حدیث ذکر فرمائی۔ جو باقی بچتی ہیں ان میں ایک ہے مال غنیمت کا حلال ہونا، یعنی مال غنیمت جو جہاد وغیرہ میں دشمن کا مال میسر ہوتا ہے، ہاتھ میں لگتا ہے مسلمانوں کے، تو اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ یہ مسلمانوں کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو انبیاء تھے ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ جو دشمن شکست کھایا کرتے تھے اور بھاگ جایا کرتے تھے تو ان کے مال کو اکٹھا کیا جاتا تھا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اسے ایک میدان میں جمع کر دیا جاتا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک آگ آتی اور وہ اسے جلا کر خاکستر کر دیتی، بھسم کر دیتی اسے، اور یہ اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ یہ جہاد اللہ رب العالمین نے قبول فرما لیا ہے۔ آئی بات میں؟ لیکن امت محمدیہ اللہ رب العالمین نے دشمنوں کے اموال، یعنی جو ان کے حاصل ہونے والی چیزیں، انہیں اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہیں حلال کر دیا کہ ان کا استعمال کرنا تمہارے لیے جائز ہے، اور اس میں ہر ایک کا حصہ متعین فرما دیا۔ خمس اللہ اس کے رسول کے لیے یعنی حکومت کے لیے، اور باقی جو ہے وہ مجاہدین کے درمیان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ آئی بات میں؟ تو یہ جو ہے اصل میں تیسری چیز جو حدیث میں ہے وہ یہاں بتلائی گئی کہ مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے میرے لیے، اور اس سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ اور اسی طرح سے چوتھی چیز جو بیان کی گئی اس حدیث میں وہ ہے شفاعت کبریٰ، یعنی مجھے اللہ رب العالمین نے شفاعت عطا فرمائی کہ میں شفاعت کروں گا، اور اس سے مراد کون سی شفاعت ہے؟ اس سے مراد شفاعت کبریٰ ہے، جو اہل موقف جب میدان حشر میں سب کے سب جمع ہوں گے اور اللہ رب العالمین سے حساب و کتاب کے لیے فریادیں کریں گے، سب پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء علیہ السلام بھی پریشان ہوں گے، دیگر لوگ بھی پریشان ہوں گے۔ اس موقع پر لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی جلدی سے حساب ہو جائے اور جس کو جہاں جانا ہے اس کا فیصلہ ہو جائے، جنت والے جنت میں جائیں، جہنم والے جہنم میں جائیں۔ یہ پریشانی تو آج جو حاصل ہے یہ تو ختم ہو، تو اس کے لیے تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوتے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور ان میں سے سارے انبیاء یہ کہیں گے کہ بھئی میں اس لائق نہیں ہوں، اللہ رب العالمین آج بہت غصے میں ہے اور میں یہ سفارش نہیں کر سکتا ہوں۔ اور سفارش بھی کیا ہوگی؟ سفارش صرف اتنی ہوگی، اس بات کی ہوگی کہ اللہ رب العالمین جلدی سے حساب و کتاب لے لے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہاں میں یہ کام کروں گا، اور پھر مقام محمود میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، ایسی تعریف کریں گے اللہ رب العالمین کی
جو اللہ رب العالمین کی اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ وہی اللہ رب العالمین آپ کے ذہن و دماغ میں وہ الفاظ، وہ تعریفی کلمات اللہ رب العالمین ڈالے گا، اور آپ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی تعریف کریں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا غصہ کم ہوگا، اور اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرے گا اور کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفارش کریں گے کہ اے اللہ تیری مخلوق پریشان ہے، ان کا حساب و کتاب لے لے۔ پھر حساب و کتاب لے لیا جائے گا، اللہ رب العالمین انہیں جو ہے جنت یا جہنم میں جانے کا فیصلہ ان کے ہو جائے گا۔ تو یہ ہے اصل میں شفاعت کبریٰ، اور اس کی یہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کو یہ عطا نہیں کی گئی۔ تو یہ چوتھی خصلت جو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پانچویں خصلت اس حدیث میں بیان فرمائی وہ ہے کہ آپ کو تمام زمین والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو انبیاء ہوتے تھے وہ کسی خاص قوم کے یا خاص قبیلے کے نبی ہوتے تھے، یا خاص علاقے کے نبی اور رسول ہوا کرتے تھے، وہ تمام زمین والوں کے لیے نبی اور رسول نہیں ہوتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیجے گئے اور تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، تمام اہل ارض کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ ایک خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو آپ سے پہلے کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوئی، عطا نہیں کی گئی۔ تو یہ پانچ خصلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی۔ آئی بات میں تو یہاں مؤلف نے ان تین خصلتوں کا ذکر چونکہ تفصیل طلب تھا اور اس لیے باب کی مناسبت سے یہاں ذکر نہیں فرمایا، پانچوں کا ذکر کرنا تھوڑا تفصیل طلب تھا، اور جو باب تھا تیمم کا اس سے متعلق بات بیان کر کے انہوں نے حدیث کو مختصر کر دیا۔ بہرحال یہ حدیث بہت ساری چیزیں اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تحدیث نعمت، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا بیان کرنا یہ جائز ہے اگر فخر اور ریا کے طور پر نہ ہو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا۔ اور بعض روایات میں اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ولا فخرن، کہ یہ فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا کہ یہ مجھے اللہ نے عطا فرمایا، لیکن یہ فخر کے طور پر نہیں بلکہ یہ تحدیث نعمت ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور امت محمدیہ کی فضیلت بھی یہاں معلوم ہو رہی ہے، اور جو اس باب سے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہیں۔ جو اس باب سے متعلق بات ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے تمام زمین مسجد بنائی ہے، لہذا اگر وقت ہو جاتا ہے اور مسجد عبادت گاہ دور ہے تو وہیں وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے پاک بھی بنائی ہے اللہ رب العالمین نے، اگر پانی وغیرہ میسر نہیں ہے تو ایسی صورت میں یا بیماری ہے یا سفر وغیرہ میں ہے اور پانی ملنا دشوار ہے، مل نہیں سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ آئی بات میں، اور یہ حدیث اس بات کی بھی وضاحت کر رہی ہے کہ پوری زمین، اور پوری زمین میں مٹی ہے یا اسی طرح سے ریت ہے یا اسی طرح سے پتھر وغیرہ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور ان میں سے کسی سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، ان میں سے کسی سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے اس بات کی وضاحت کر رہی ہے۔ آئی بات میں، تو اسی طرح سے آگے کہتے ہیں وذکر الحدیث، اور پھر انہوں نے پوری حدیث بیان فرمائی۔ کہتے ہیں وفی حدیث حذیفہ عند مسلم، اور اسی طرح سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے مسلم میں، وجعلت تربتها لنا طہورا اذا لم نجد الماء۔ مؤلف نے فرمایا
کہ اور آپ نے فرمایا کہ اور بنائی گئی ہے اس کی مٹی، تربتھا اے تربت الارض، یعنی زمین کی مٹی بنائی گئی ہے ہمارے لیے زمین کی مٹی بنائی گئی ہے، طہورن پاک کرنے والی، اذا لم نجد الماء جب ہم پانی نہ پائیں۔ تو دو قید یہاں گویا کہ اس حدیث میں ہیں، اور ایک یہ کہ زمین کی مٹی یعنی پوری ارض کا ذکر تھا اوپر، یہاں صرف مٹی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر بعض ائمہ نے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ نے یہ کہا ہے کہ زمین کی صرف مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مٹی یہاں وضاحت ہو گئی، آئی بات سمجھے۔ لیکن ان کے علاوہ اور جو دوسرے علماء اور ائمہ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، مٹی ہو یا اسی طرح سے ریت ہو یا اور جو دوسری چیزیں ہیں زمین میں پائی جانے والی، وہ ساری کی ساری چیزیں اگر پاک ہیں تو ان سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ امام شوکانی، ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی اسی بات کو راجح قرار دیا اور اسی بات کو کہا ہے کہ یہی بات صحیح ہے کہ پوری زمین اللہ رب العالمین نے پاک بنائی ہے، لہٰذا ریت ہو یا اس طرح کی اور جو پتھر وغیرہ ہیں تو ان سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، اور دلائل کے اعتبار سے یہی بات زیادہ صحیح معلوم ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں جو تخصیص اگر مان بھی لی جائے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ جو حکم ہے عام وہ ختم ہو گیا، یعنی عرض کا جو حکم عام حکم دیا وہ لفظ خاص ذکر کرنے سے ختم ہو گیا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی اللہ رب العالمین یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام چیز کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد کسی خاص چیز کا بھی ذکر کر دیتے ہیں، تو خاص ذکر کرنے کے بعد عام حکم ختم نہیں ہو جاتا ہے، جمہور اہل علم کے نزدیک یہی موقف ہے۔ تو صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ اگر ریت ہے یا اسی طرح سے پتھر وغیرہ ہیں تو ان سے بھی تیمم وغیرہ کیا جا سکتا ہے، ان سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے اس بات کی دلیل۔ اچھا، اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے۔ اسی طرح سے یہاں ایک دوسری قید یہ بیان فرمائی، اذا لم نجد الماء جب ہم پانی نہ پائیں، جب ہم پانی نہ پائیں، یعنی اگر ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں ایسا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر پانی میسر ہے ہمیں تو پھر ایسی صورت میں تیمم کرنا یہ درست نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے بیمار ہے آدمی یا اسی طرح سے سفر وغیرہ میں ہے تو اس کے لیے بھی تیمم کرنا جائز اور درست ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے، آئی بات میں، اور اسی طرح سے احادیث میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ عند احمد، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ سے احمد، امام احمد نے بیان فرمایا ہے، وَجُعِلَ التُّرَابُ لِيَ طَهُورًا، اور میرے لیے مٹی کو پاک کرنے والا بنایا گیا ہے۔ تو اس کی وضاحت ابھی اوپر بیان کیا گیا، یہاں جو ہے خاص اگر ذکر کیا گیا ہے تو عام کا جو حکم ہے وہ اس سے ختم نہیں ہو جاتا ہے، عام کا حکم ختم نہیں ہو جاتا۔ تو ان احادیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کے لیے مٹی پاک بنائی ہے، پاک کرنے والی بنائی ہے، اس سے تیمم کرنا یہ جائز اور درست ہوگا۔ ہاں البتہ اگر اس میں کسی طرح کی کوئی نجاست مل جاتی ہے، کسی طرح کی کوئی نجاست اس میں پائی جا رہی ہے، بظاہر ہمیں دکھ رہی ہے اور اس کی بو وغیرہ بھی محسوس کی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس مٹی سے تیمم کرنا درست نہیں ہوگا، اس سے جو ہے تیمم کرنا صحیح اور درست نہیں ہوگا۔ اگر وہ ہمیں دکھ رہی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہاں اس میں گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ زمین میں کچھ چیزیں، کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جو ناپاک ہیں،
زمین کی کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں، کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جو ناپاک ہیں، نجس ہیں، تو وہاں کی مٹی سے جو نجس ہیں، نجاست ان کے اندر چلی گئی ہے، سرایت کر گئی ہے، تو اس مٹی سے جو ہے طہارت حاصل کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ طہور نہیں ہے، نجاست کی وجہ سے اس نے اپنی اصل جو ہے کھو دی ہے ایک طرح سے، اور پھر وہ اپنی اصل پر برقرار نہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔